شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شمار نادار انگنت بے حد و حساب پانی دے قطرات نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی مطہر امام کائنات محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم علی بابرکت مطہر مولانا فاتح اس اللہ کا اس مبارک و خالق کا جنہ بھی اسی شکر ادا کریے نہیں کر سکتے کس کرنے کہ جس مالک و خالق نے سانو اوقت وقت اپنی بندگی اور اپنی عبادت واسطے اپنے گھر مسجد دے اندر آن دی
مبارکباد دے اس ہاتھ تو لوگ جڑے ابتدا اللہ کے گھر کے اندر موجود آ اللہ جی انہاں دا آنا قبول کرو اللہ یہ ہمیشہ ادھر ہی آتے رہن انہاں دا آنا اللہ عارضی نہ ہوئے ہمیشہ بڑھاتے اللہ انہاں دا تیرا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے بلکہ اللہ جی ساڈا تے تیرا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے نیریاں چلن بارشاں پھیلن کائنات کا نظام بے شک ضرب بند ہو جائے پر اللہ ساڈا تے تیرا تعلق نہ ٹوٹے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی میں نہ جی پچھلے سورے دے آغاز وچ بھی یہ دا ایک حصہ غالباً بیان کیتا سی کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے پچھلے پہرے ادھی رات جدو گزر جائے نا جدو ہر چیز تے سکون اطمینان داری ہو جائے ہر بندہ جڑا ہے نا وہ تے نیند دا غلبہ ہو جاندا اللہ پاک نے نیند واسطے رات بنائی ہے تے بڑی بڑی اللہ کی نعمت آ جے کہ رات نہ ہوندی تے ایک کائنات کا نظام کدے چل نہیں سکتا حقیقت میں کہنا کہ کئی بندے دیکھے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ایک نیند کا جھوٹا لے کے کل فریش ہے جی اگلے 4 گھنٹے پھر ٹھیک ہے یہ اللہ کی ایڈی بڑی نعمت آ پر جنوں نیند آ جاوے وہ اللہ پاک دی نعمت سمجھے تے جنوں نیند نہ آوے نا کہندے کہ دکھی بندہ جڑا ہوتا نا دکھ دی وجہ نال جنوں نیند نہ آوے او دی رات بھی کدے نہیں موڑدی او دی رات بہت لمبی ہوندی اللہ اکبر تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بحثیت قدرت و طاقت پہلے آسمان دے اللہ دی رحمت نیڑے ہو جائے جدو اللہ دی رحمت پھر جوش اندر آ کے نا رب العالمین دی ذات کہتے ہیں ہے کوئی رزق منگن والا میں دیواں ہے کوئی شفا لینا میں دیواں ہے کوئی گناہاں دی معافی دا طلبگار اسی پتہ نہیں تاں ستے رہنے ہیں اسی ادھروں مہنگائی دا رونا روئی جانے ہیں تے ادھروں پھر ستے پہ ادھروں بیماری دا رونا روئی جانے ہیں تے پھر ستے پہ ادھروں جناب اسی نا ضروریات میں زندگی پورا نہ ہونے دا رونا رو رہے ہیں مگر اللہ دے داتے آن واسطے پھر بھی تیار ہیں اللہ اکبر تو اللہ پاک دی ذات انج دیاں شفاواں دین تے قادر اللہ پاک دی ذات انج دیاں بیماریاں ختم کرن تے قادر کہ جڑیاں بیماریاں ڈاکٹراں دی سمجھ تو بھی اتنے چلی جاندیاں آپ تھوڑے جہے بندے ہیں کئی بندیاں کول ایک گل تے اداں دی ضرور ہونی کم از کم آپ ایتھے رہ کے ایک گلاں سناؤ جاتی ہیں ایک گل ایک بندے کول لازمی ہونی ہے کہ فلاں یار ساڈا رشتہ دار فلاں ساڈا گوانڈی اودے نال ایداں ہوئی سی تے ڈاکٹر نے ایداں کیا وہ ہجی نہیں جائے گا تو اللہ پاک کی ذات دے پیغمبر اور نبی جویں سانوں تانوں بیماری آندی ہے نا تے صحت بھی ہوندی ہے اللہ پاک دے پیغمبراں تے نبیاں نوں بھی انہی بیماریاں لاحق ہوندیاں تے اللہ پھر انہاں نوں صحت دیندا مشہور قصہ تسی سنتے رہتے ہو نا جناب ایوب علیہ السلام کا کہ اینے بیمار مانویاں تے ویسے نا قصہ بیان کرنے بھی فیل ہی کر دی کہ سارے جسم چ کیڑے پے گئے نعوذ باللہ معاملہ چک کے روڑیاں تے سجا نہیں پیغمبر کی شان نہیں یہ اللہ دے نبی دی شان نہیں اللہ اپنے نبیاں تے پیغمبراں نوں زندہ رکھدا
تو جناب ایوب علیہ السلام چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک نال سن تے اللہ جدوں آزمان تے آوے نا اپنے پیاریاں نوں اللہ آزمانا جدا رب نال تعلق بہتا ہوئے نا اللہ پاک انہوں پھر آزماندے جناب ایوب علیہ السلام بیماری آ گئی بیمار ہو گئے بیماری دا تسلسل تے دوام اینا ہوا کہ 18 سال تک بیمار اللہ اکبر کبیرہ گلی گلی گھر کی چیز بک گئی ساری چیز فروخت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دے پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام اللہ کی رضا تے راضی نے اللہ کی صحت دین والا بھی تو بیماری دین والا بھی تو مال و متا کے اہل و عیال عطا کرنے والا بھی تو واپس لے کے جان والا بھی تو وہ چھوٹے بچے وہ پتر یا باہر چلا جا یا سکول نہ رہ اللہ اکبر جناب ایوب علیہ السلام ایک دن اللہ پاک کے بڑوں دعا کرتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ سورۃ الانبیاء 12 نمبر 17 وَأَيُّوبَ اللہ پاک کی یاد فرمانے میں او بیماروں اگر صحت مند ہونا ہے تو میرے پیغمبر ایوب کا چرچا قرآن کو پڑھ لو وَاذْكُرْ أَيُّوبَ عَربی گرامر کے اصول کے نال وَاذْكُرْ أَيُّوبَ وائدے کہ میرے پیغمبر میرے نبی ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ اللہ میں بیماری لگ گئی ہے اللہ میں بیمار ہو گیا اللہ میں تکلیف اندر مبتلا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ رحم سارے کرتے نے ابا بھی رحم کرتا امی بھی رحم کرتی استاد بھی اللہ رحم کرتا اللہ گوانڈی تے پڑوسی تے رشتہ دار بھی رحم کرتا اللہ سارے دا رحمت تھلے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ تیرے نالوں بڑا رحم کرنے والا موجود کوئی نہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین ہن جدوں کال ہوے نا ملی جہدے نال بندے دی محبت ہوے جہدے نال بندے کو پیار ہوے جہدے نال بندے کو عقیدت ہوے تے یک سنیا میں دیکھیا عشق وچ بندے انے ہو کے نا چوکے دا ستیہ ناش کر دے بیگم روس جاندی بچے رول جاندے زمین جائیداد بک جاندی کاروبار ٹھپ ہو جاندے کی ہے جی عشق ہو تے ادھر بھی نہ میں عشق دا لفظ نہیں دیندا میں کہنا محبت ہو گئی عقیدت ہو گئی کیونکہ نہ قرآن عشق نہ حدیث تے عشق جڑا نا ادو بندے نوں ہوندا جدوں پاگل ہو جائے تے اللہ دا پیغمبر میں پہلے دعویٰ کیتا کدے پاگل ہو سکدے ہاں اللہ نے تعالیٰ کی یہ نامحدود تے کفی اور اللہ پاک دے بڑو دعویٰ دے انی مسلی الضر وانت ارحم الراحمین تے میں جڑی شروع چاہت کی پڑھی وقال ربکم تہاڈا رب کی فرمائے تہاڈا اللہ کی کہہ رہے ہیں ادعونی میرا بوا کھڑکاؤ مینوں پکارو میرے کولوں دعا منگو اپنی مصیبت اپنی پرابلم اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھو کی ہوئے گا استجب لکم منگنا تہاڈا کم نہیں عطا کر دینا تے عنایت کر دینا میں رب دا منگو تے صحیح پر جناب ایوب علیہ السلام اللہ پاک دے کولوں مانگدے پے اللہ جی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کائنات دے رب نے جواب اندر فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه
اللہ فرماتے ہیں میں بیماریاں شیطان تک بدل دیتا جڑا رزق مال متا مال ڈنگر اولاد کہیں سی نا اللہ کہندے کہ ایک گیا سی تے میں دو کر کے ہو گئی اللہ پاک نے ذات نے کیا میرے پیغمبر ایوب جی صحت چاہتے ہو نا اٹھ کے اپنی ایڑی زمین تے مارو یہ بھی قرآن ہے سورۃ سواد اللہ نے پیغمبر ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی نو زمین تے ماریا پانی دا چشمہ اللہ پاک دی رحمت نال پھٹیا تے جاری ہویا اللہ نے فرمایا ایوب ایک پانی پی اندر دیاں بیماریاں مک جان دیاں اے نال غسل کر لا دل دی بیماریاں ختم ہو جان وعدے ہے کہ اللہ پاک دی ذات پہلے آسمان سے آتے نے تے کی کہندے نے ہے کوئی بیمار تے اسی تسی وہ ستے ہو سانو کوئی نہیں پتا تے ساڈے ادھر پنڈاں وال تے لوگ ایویں کہندے آ کہ تہاڈے ال پتہ نہیں ایویں ہے کہ نہیں کہندے آ کہ سوتیاں دے کٹے تے جاپیاں دیاں ہوں تسی کہنا کہ کوئی گل نہیں سوتیاں کٹا لگ جے باری بندے کٹا کہنا کہ ہے اللہ ناراض جدو بندہ اپنے مالک کولوں اپنے خالق کولوں اپنے رب کولوں منگدا نا میرا اللہ انہوں کدے خالی موڑدا ایک اللہ دا پیغمبر ہوئے انہاں دا کی نام ہے جناب زکریا علیہ السلام سنتے رہتے ہو نا ادھر دی گلاں بی بی مریم ایسی عورت ہے کہ اللہ پاک دی ذات نے اس عورت کے ذریعے اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ آج تک بلکہ قیامت تک پوری انسانیت انج دی کوئی دوجی مثال پیش کر سکتی مریم نو اللہ نے بیٹا دیتا جیدا نام سی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تے اللہ نے بغیر باپ تو دے چھڑا جتھے باپ بھی موجود آ تے امی بھی ہے گی دونے جی اتے صحت مند آ تے ہٹے کٹے آ تے کھاندے پیندے آ زمین جائیداد والے آ جناب مالو متاڑے آ تے جناب وڈی ساری کوٹھی چ رہندے ایک نکرے لگ کے بیٹھا دوجا دوجی نکرے لگ کے بیٹھا کہندے کی کریے کہندے رزق دیاں بوریاں بھریاں پئیاں کھان لڑائی جناب زکریا علیہ السلام بی بی مریم دے کفیل سن انہاں دی ذمہ داری نبھانی سی میں تفسیر دیاں کتاباں چ پڑھیا رشتے چ خالو لگدے سن جویں اسی اپنے نا پیور پنجابی چ ماسڑ گئے خالو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ایک باری نہیں ایک کلما دا لفظ اس گل تے دلالت کردا کہ جدوں بھی بابا زکریا علیہ السلام دروازہ کھولتے کہ بی بی مریم کوڑے بے ہوش میں کھڑ گئے کلما جدوں ایک دن پوچھ لیا یہ کنے اللہ کے پھڑ کتھوں ہوندے یار کمرہ بند دروازہ بند تاڑا لگا ہوا چابی میرے بوتھے اے کون ہے
بی بی مریم کا عقیدہ تے نظریہ اللہ جانتا کاش کہ آج دے مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہو جائے، آج دے مومن کا بھی یہ عقیدہ ہو جائے۔ ساڈا کبھی جو صفت اللہ دی سمجھے سمجھ نہیں میں اگے پاش ہی آیا چل صاحب بڑی مگی ہوئی بڑی آتی ہے ڈی اے پی دا کمال آ ڈی اے پی میں 2 بوریاں کلا پائی میں وہ فلانی کمپنی کا 20 استعمال کیتا فلانی میں سپرے کی تھی اینیاں میں بوریاں کیتیاں یہ کیتا تاں 4 کلومیٹر کے چوک صاحب پہ دے جا رہا ہے کسی موٹر سائیکل دے حادثہ ہوا اچھا ہاں کہنے کہ ڈی اے پی دا کمال ہے تے ساڈے پیراں دی دعا جی یہ پیراں دا فیض ہے دیکھ دو اتنے دن 4 کلومیٹر کے چوک صاحب گاڑی تے جا رہے موٹر سائیکل جا رہے سلپ ہو گئی لا ٹوٹ گئی اسپتال میں بندہ گیا پوچھن میں چوک صاحب کی ہویا انہوں نے اللہ کا پتہ ہوتا یہ کی ہو گیا میں سمجھنا یہ عقیدہ بنا ہے روزی تھوڑی کرنے والا کون ہے تے زیادہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر قرآن میں اپنے کوئی گل نہیں کرنا چاہتا میں کہنا تو اپنا دامن فراخ کر کے میں اپنے دل دماغ کا پتن سیدھا کر کے میں قرآن دے موتی دے اندر میں انڈیلتا پیا اللہ کہنا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر میں او اللہ میں جیدے واسطے چاہاں رزق کھلا کر دیاں جیدے واسطے چاہاں میں رزق تانگ کر دیاں رب یہ پیدا کمال ہاں تیرے میری ذمہ داری اندر شامل ہڑ با کھاد با بیج با ساریاں محنت کر ساریاں مشقتاں کر پانی لا سونی دا خیال کر کیڑی دا خیال کر مگر معاملات اللہ دی سپرد کر دے اللہ میں نپ گیا بھی میں دبا گیا بھی اللہ دے اندر ساریاں قوتاں تے طاقتاں پیدا کرنے والا ہے تے تو تیرے تو سوا اللہ کائنات اندر پتا بھی ہل سکدا جناب زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھروں آیا ہے پڑھا مریم کہتی یا مریم جب پوچھا یا مریم انا لکی ہاذا جواب اندر آیا قالت ہوا من عند اللہ اللہ جنوں چاہے بغیر حساب تو رزق دے سکتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر کوئی برا کر کھانا ہوئے تے نہ سڑیا کر کوئی گوانڈی جڑا ہوتا کاروبار چنگا ہوئے تے نہ چلیا کر اپنا ہاتھ نہ تباہ کریا کر او دی قسمت او دے نال تیری قسمت تیرے نال اللہ پاک دیاں انہاں قدرتاں تے حکمتاں تے رازاں نوں تو تے میں جان دے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں کہتے جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہا ہے سارا تے بچے نہر دے یا دریا چ ہوندے سی ایک بیچارے حافظی جنہاں دی اکھاں نہیں سی جنہاں دیاں نبینے سن تے نوکر تے پیسے ہی سادہ ہی بیٹھا باقی نیانے جُٹیاں آ موسیٰ علیہ السلام نے آخیا اللہ جی ایڈا سونا بچہ کسے دا کسے ماں دا اللہ نے بھی اکھاں دے اللہ نے کہا موسیٰ تو میں جاننا اپنی قدرتاں نوں موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیتا اللہ نے اکھاں دے دتیاں موسیٰ علیہ السلام کے دیکھا سفر تو واپس آئے تے بچے نہ جان تے او جنوں نویاں اکھاں لگیاں سی او جڑے جواب نوں پڑھے او موسیٰ نے او دیاں بھی چیکاں تے کہ نویں امیر ہون نہ تے گواڑیاں دے پرچے ہی چاہیے دوجیاں نوں جین نہیں دیندے کہندے ساڈی موٹر سائیکل تے چھٹا ماریاں ساڈی کار دا شیشہ ایج کردا یہ کردا او اللہ پاک دی ذات اپنی رحمتاں کرے اللہ رزق دے اللہ فضل دے اللہ عزت دے اللہ عہدہ دے اللہ اقتدار دے اپنی اصلیت نوں مت بھول جڑا اللہ شان دے سکدا او اللہ ذلیل نہیں کر سکدا اللہ اکبر یہ کہہ دیا
میں اکثر ہی گل کہنا یار ساڈی کاری چودر آ ساڈی کاری اکڑ ساڈا تا سا بھی آپدا نہیں پتہ اسی کنے کمزور اسی اینے کمزور ہاں آج جسم کے وال دے اوتے بھی ساڈا کنٹرول کہ لگا جدوں ایدا جی کرے یہ چٹا ہو جاندا تے مڑ کے اسی بڑے تھپے مارتے کالا کوڑا کر دے چٹ مارتے ہے اپنا کنٹرول کدے ناخن کٹنے پھر بڑھ جاندے اللہ اکبر اے اللہ پاک دی ذات سارا کچھ دسنا چاہندے نے بندیا آکڑا نہیں عاجز بڑھ کے زمین تے رہ ایتھے تو عاجز ہوئے گا ایتھے تو نیوا ہویا رہ اللہ میں جنت چ ایڈا بڑا کوٹھا تے مہار دیواں گا ساری دنیا تیرے تے رشک سبحان اللہ اور گل کی سی کہ بی بی مریم نو بے موسمے پھڑ دیکھے نا تے بابا جی جڑے سے نا جی زکریا علیہ السلام قرآن پتہ کی کہندا قرآن کا لا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء جناب زکریا علیہ السلام 100 سال دی عمر دے قریب بیگم جڑے او بن ضعیف العمر انہاں دی عمر بھی 100 سال دے قریب اولاد ہو دیاں ساریاں امیداں جڑیاں ظاہری سن وہ ختم ہو چکیاں کوئی ڈاکٹر 100 سال دے جوڑے نو اولاد نہیں دے سکتا جناب زکریا علیہ السلام نے جدوں دیکھیا نا اللہ جی تو او رب ہے تو او مشکل کشا ہے تو او حاجت روا ہے جڑا بی بی مریم نو بغیر موسم تو پڑھ دے سکنا ہے اللہ میں تیرا بندہ زکریا کو اولاد دا میرا موسم گزر چکیا ہے جڑا رب اپنی بندی نو بغیر موسم تو پڑھ دے سکتا ہے اپنے بندے کو بغیر موسم تو اولاد نہیں دے سکتا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى سبحان الله اللہ کی مہربانی نہ ہے انشاءاللہ ساتھ فضل کرم نہ کہتے ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت اللہ کا فضل وہ بندہ کائنات کا امیر ترین انسان ہے جدے کولے عقیدہ کوئی جدے کولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب ہے جدے کولے نبی علیہ السلام والا عقیدہ ہے جدا اٹھنا سنت کے مطابق جدا سونا سنت کے مطابق جدا جاگنا سنت کے مطابق جدا ہر قول فعل سنت کے مطابق میں کہنا کائنات کا امیر ترین بندہ دنیا کی کوٹھیاں دے دولتاں دے پیچھے ترے پھرتے ایڈی کی حیثیت ہے آج مرے کل تو جا دین لوکاں نے بڑیاں پا لینی یہ چیزاں تیرے اینڈ تک تیرے نال رہن گیاں کدے بے وفائی نہیں کرندیاں جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ دے کولوں گڑ گڑا کے عاجزی تے انکساری دے نال چوکے تے نیواں ہو کے رب کولوں بے موسمہ پتر منگیا کائنات دے رب نے فرمایا میرے بندے زکریا گھبرانا نہیں تو ڈاڈے رب نال رابطہ قائم کیتا ہے میں وہ کام کراں گا جڑا کائنات دے کوئی نہیں کر سکیا میں رب پتر دیواں گا نام بھی رکھاں گا یحییٰ کل کراں جدوں وہ جوان ہوئے گا میں رب نبوت اور رسالت کا تاج اس سر تے رکھ دے گا سبحان اللہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللہ پاک دی ذات فرمانے نے مینوں پکارو تے صحیح
وہ بچی نہیں چاہتی کہ میرے نال دی پڑوسن میری درانی میری جٹھانی اگر بچے کھلاتی ہے تو میں بھی چپ چپ کے کھلاواں تے لوریاں دیواں. اگر وہ دی قسمت اندر نہیں نا اللہ پاک دی تقسیم تے انگلی نہ اٹھایا کر اے دیاں بدتمیزیاں تے بد اخلاقیاں کر کے اپنی آخرت تے اپنی عاقبت نوں تباہ تے برباد نہ کریا. تیرے میرے واسطے نہیں. اللہ اکبر. ایویں مطلب بلا وجہ طلاقاں دی اے تھی اے کڑیاں ہی جملی جاندی. دسو جی کسے نے فیکٹری لائی مڑیاں نے کون دیندا؟ کسی کول ہے بابا؟ تسی کہو کہ میں اپنی ایویں ہی کرتا. میں گل سنا میری نہیں گھر جاؤ کہ گھر جا کے نا قرآن لے لو ترجمے والا قرآن لا کے انہوں نا اردو ترجمے دے انگل رکھو. کسے مسلک دے کسے مولوی دا قرآن پڑھو. اللہ کی کہندا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں مثال بیان کرنا چاہتا اللہ کے سن لو. اللہ فرماتے ہیں میرا بوا چھڑ کے لامبے شامبے جتھے ترے پھردے ہو نا یہ سارے اکٹھے ہو جان ایک مکھی بنا سکتے. میں پہلے آخیا لن یخلقوا ذبابا. جاؤ قرآن دے ترجمے نو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کر کے دکھائے. قرآن کہہ رہا قرآن لن یخلقوا ذبابا. مشرق والے مغرب والے جنوب والے شمال والے امیر غریب گورے کالے سندھی پنجابی پٹھان پشتون انگریز سارے میرے جان نہیں یخلقوا ذبابا. ایک مکھی بھی بنا سکتے مکھی نہیں بنا سکتے تے پھر اولاد ساڈے رس. پھر ہن جیڑا بندہ ہن بھی ٹھڈا مارے ایویں جناب زیادتیاں تے جبر کرے وقتی طور تے اختیار کی ہے تو میں ہاں تو کی ہے میں دی ساسا ٹھیک ہے. اے ساسا سارے کدے سدا نہیں رہنے. ایک دن تیرے کولے اے عہدہ گھس جانا تو سورا نہیں رہنا تو ساس نہیں رہنا تو ایویں درانی نہیں رہنا تو ایدا خامد نہیں رہنا. مار کے مک جانا اے نظام ختم ہو جانا. دس آخرت واسطے جو قبر چ پینا وہ کی سوچیا جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نو کی جواب دینا ہے. کوئی معاملہ ہے میں گھر نوں جنم بنایا ایویں آگ پائی ہے. وہ قرآن کہندا تواڈے ساڈے واسی نہیں تواڈے ساڈے اختیار کی نہیں. اللہ دے اختیار کو اپنے ہاتھ وچ لینا چاہتا تھی کون وہ تو دا ایڈا کمزور ہے بجلی دی ننگی تار نوں ہاتھ نہیں لا سکدا. لا کے ویکھ تے تو اللہ دے اختیارات نوں ہاتھ لینا. غور کریا کرو بجلی دی ننگی تار نوں آپ ہاتھ لاؤندے تے اللہ دے اختیارات نوں ہاتھ پھاڑے نے چھتی نہ کتے تو مولا کیوں نہیں ہویا. تینوں اینے سال لنگ گئے ایداں کیوں نہیں ہوئی. تیرا قد نکا کیوں تیرا رنگ کالا کیوں. جدو تسی دیکھن گیا سی ادو کہڑا 6 نمبر دی اینک لگی سی تو اننے سی دیکھنا چاہیے نا ادو قد بھی دیکھو رنگ بھی دیکھو معاملہ دیکھو سارا کچھ کرنے تو بعد پھر آؤ نا. ہن کہنے پانے ہائے ہائے میں ایک گل کہنا یہ اپنے ڈھڈو جمی دے نال انجدا ہوے نا اللہ جانتا پھر کنی بھی سو ہوندا. اللہ ساریاں دیاں بہو بیٹیاں نوں عزت دے. اللہ سارے نوں عقیدہ توحید سمجھا دے. اللہ سارے اللہ دی توحید تے پکے تے پختہ ہو جان. اللہ اکبر کبیرہ. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے انجی اسی مانتے ہو. اسی ماننے ہاں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن. اللہ دے بلکہ عام پیغمبر نہیں سی ہو اولو العزم پیغمبر اللہ دے برگزیدہ تے پیارے پیغمبر. اللہ پاک نے
جناب موسیٰ علیہ السلام کا باپ پیدا فرعون نہ کیا ان گل سن ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر کے بازار سے جاتے ہیں ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعته وھذا من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان دو بندے آپس اندر لڑتے پہلے میں قرآن کو پوچھیا قرآن نے میں واضح کر کے دسیا ایک موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ ایک بندہ فرعونی تے کبتی جڑا جناب موسیٰ علیہ السلام دی مخالفہ دی جماعت دا بندہ ہے دونوں لڑتے پہلے شہر اندر سکون دے اطمینان ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بندے نے اللہ دے پیغمبر نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فاستغاثہ بالذی من شیعتی آواز دیتی کہ میری مدد کرو میں نوے لے گیا میرے ناڑے زیادتی کردا جناب موسیٰ علیہ السلام دی مدد واسطے اگے گئے نا معاملہ جدو ودیا نا اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے مکہ ماریا تے فرعونی موقع تے مر گیا موقع نہ بندے نہیں مارتے ویسے موقع ماریا بندہ مردا کوئی نہیں لیکن جدی اللہ بنا کٹی ہوئے تے کسی دے کھاتے کوئی چیز پینی ہوئے تے کئی باری بندہ میرے لگتا جو ٹھیک ہوا کہ بے چکا ایویں نکلی جاتا بڑیاں کسڑیاں اندر کارن اور قوم دی الٹی ہو گئی سلامت ہے خاصا مذاق استحضار یہ اسلام چ اجازت ضرور آ لیکن راہ راہ دا بے تکا نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے مذاق کرنا نبی علیہ السلام نے بڑے ایک بی بی آئی کہنے لگی اللہ کے نبی دی جنت دا معاملہ کیویں اللہ کے نبی کہ کسی بوڑھی نے جنت نہیں جانا وہ بھائی چاہی چاہی لے کے رونا پی انہیں کہ گاڑیاں لگا دے حلال حرام یہ وہ باتیں گھاٹے یہ ادھر جان دے جو جنت دی بڑھیاں نے جانا ہی کوئی نبی علیہ السلام نے آخیا پریشان نہ ہو بی بی اللہ جب جنت چ لے کے جائے گا سارے بڑھیاں کو جوان کر دے گا جانا جوانی کا بندہ موڑ کے لگتا جوانی کتنے آ گئی وہ اسی کندھا ڈال دیتے یہ کر دیتے سی وہ پر جوانی ایک باری آتی ہے جوانی بڑی قیمتی بڑی قیمتی تر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری تر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری پورکے ظالم میں شبہ پرہیزگار انہیں ہمارے تو کیا آدمی نہیں چلو اللہ کرے جی کسی نو بوڑھے والے بھی ہدایت مل جائے تے انہوں مسجد وچ جی آیا نو انہوں خوش آمدید اللہ دا آنا قبول کرے اللہ بڑھاپے دی اندر انج دی عبادت کروانا کہ اللہ دی جوانی دے گناہ جڑے بڑھاپے دی عبادت نال ہی اللہ ٹا تے میں ہوں تو بتا سی موقع مار کے بندہ مر گیا معاملہ ختم ہو گیا ہن موقع دا گواہی کوئی نہیں اینو کوئی انا قتل اگلا جڑ بے ہویا نا او وہی بندہ ہے کو دوسرا نہیں نا جدوں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا نا تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اوئے بیوقوفا قرآن وچ ہے نا اننا کا لابدی مبین یہ تا میں اگر پنجابی چ ترجمہ کراں نا تے اگر تو بڑا بدماش ہے اننا کا لابدی مبین دا ترجمہ پنجابی چ کریے نا اسی کہندے یار تو بڑا بدماش کل اوتھے فسیا فسیا اللہ اکبر جدوں موسیٰ علیہ السلام نے اتنے جملے کہہ کے اوتے آلو پورے نا تے او پھٹ پیا کہن لگا موسیٰ جی میرے نا کسوں مارو کل تہاڈے کسوں دا بندہ مر گیا تے ہجے تک نا فرعون نوں پتہ نہیں بندہ مر گیا تے ماریا کنے تے جدوں جناب گل لگ گئی اس بندے نوں او بھجا گیا جا کے فرعون نوں کہن لگا کل جڑا بندہ مریا اودا میں قاتل لب لیا او دے قاتل دا مینوں پتہ
فرعون نے اپنے سارے جتنے محکمے سن خفیہ ایجنسیاں پولیس فوج ساری الرٹ کر دیتی کہ بندہ گرفتار کر لو. جناب موسیٰ علیہ السلام جڑے سن اللہ پاک دا حکم تے آرڈر من کے اپنا شہر تے اپنا علاقہ چھڈ کے ہور دوجے علاقے ول ٹر پے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تفسیر دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا جناب موسیٰ علیہ السلام ننگے پیری چلدے جا رہے نے درختاں دے پتے کھا کھا کے سفر طے کرتے نے. فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سبحان اللہ. کتنا مزہ تے کتنا سواد آ قرآن پڑھنے وچ تے قرآن سنن وچ تانوں بھی مزہ آوندا. اللہ ایک گواہی دے رہا ہے قرآن سن کے مزہ آندا. اللہ قیامت نو انہاں دے حق اندر اللہ قرآن دی گواہی کو آ چھڈے. جناب موسیٰ علیہ السلام جدو علاقہ غیر چلے گئے جس علاقے دا پاسپورٹ نہیں سی جس علاقے دا شناختی کارڈ بھی اتنے چلے گئے علاقہ غیر دیکھا کہ لوگ نا آ کے مار ڈنگراں گلا تسی ایسے سنتے ہی رہندے ہو یہ کوئی نویں دا گلا ہے نہیں. مار ڈنگراں لوگ پانی پیاندے نے دو بیبیاں سائڈ تے کھڑیاں انہاں دیاں بکریاں نوں پانی پیا پانی پیار دے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جا کے سائڈ تے بیٹھ کے پتہ کی کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یہ جڑی دعا نا دعا دا انہاں ٹکڑا اللہ جاندا آخری اتحیات وچ آخری اتحیات وچ رکعتاں 2 پڑھے رکعتاں 4 پڑھے رکعتاں 3 پڑھے نفل پڑھے فرض پڑھے اتحیات پڑھ لیا کر درود شریف پڑھ لیا کر باقی ساری دعاواں پڑھ لیا کر ربی انی بما انزلت الیہ من خیر فقیر. بار بار دعا پڑھی جا. نماز دا سلام کہہ کے مولوی صاحب قاری صاحب نوں کہنا جی دعا نہیں منگی دعا نہیں کیتی. اصل دعا دا ٹائم تو آپ کاڑنا ہے. تینوں بھاجڑ پئی ہوندی کہ جلدی جلدی سلام پھیرا کالی کالی میری جان چھٹے. جیڑا ویلا قیمتی ہے جیڑا ٹائم اچھا تے آ جائے جدوں اللہ دی تیرے نال ملاقات ہو رہی ہے او ٹائم نوں مت ضائع کریا کر. نماز دے دوران اے جڑے جملے تے کلمے نے جڑے جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بیبیاں بھیڑاں دیاں بکریاں نوں پانی پلا کے درخت دے تھلے بیٹھ کے پڑھے. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ جی صرف روٹی مانگنا ہے میں رب دے تک کچھ اور سوچیا ہویا. میرا دل کردا کہ جناب مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ کی گل سنا. بابا جی پتہ کی ترجمہ کرتے تھے ربی انی بما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ جی روٹی دے چھڑ. اللہ نے آخیا روٹی نہیں روٹی پکانے والی چولہے دے اگے بڑھتی اگ ہوگی سردی دا موسم ہوگا رنگین بامیاں والی پیڑھی ہوگی او دے اگے او دے اوپر بیٹھ کے چولہے دے اگے بیٹھ کے انج دی بیگم دیاں گا او پکاؤ گی تو کھاوے گا. ربی انی بما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ نے آخیا میرے پیغمبر موسیٰ جی تو اس رب نو پکار رہا ہے او دے نال تیرا رابطہ ہے او دے نال تیرا تعلق ہے جتھے سارے تعلقاں دی ٹھوس ہو جائے میرے رب دے تعلق دا آواز ہوتا ہے. اللہ نے کیا کیا قال ربکم ادعونی استجب لکم. پکارو اللہ جاندا بڑی قیمتی جمعے میرے اللہ پاک دی رحمت دے فضل نال اللہ نے بڑی شرح صدر فرمائی اللہ نے بڑی مدد کی تھی. ہن چلو گل نوں نبیڑیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے پیر و مرشد آقا کائنات سارے جہان واسطے رحمت بن گیا والا میرا تیرا پیغمبر
مدینے اندر آباد ہونے والا کدے جناب بدر اندر کدے احد اندر کدے دوجے تیجے مقام تے اللہ پاک دی توحید دا علم بلند کرنے واسطے کافراں دے نال مقابلہ تے مجاہدہ کرنے والا اللہ دا پیغمبر تے نبی اج جنگے بدر دا مارکا جڑا قائم ہو چکیا ہے جڑے نے بے ایمان کافر 1000 دا لشکر اس وقت دا جدید ترین تے سارا اسلحہ لے کے میدان بدر دے اندر آ چکے نے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی 313 314 یا 317 نے اللہ اکبر کبیرہ میدان بدر اندر اے بھی کافراں دے مقابلے اندر بیٹھے نے انہاں کولے تلواراں چاند انہاں کولے کھجور دیاں چھڑیاں انہاں کولے جناب ڈنڈے تے سوٹے لوگ انہاں دا مذاق پہ اڑاندے نے اللہ جاندا میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ پاک نے اج دی مدد کیتی اللہ پاک دا پیغمبر تے نبی رات نو پچھلی راتی اٹھ کے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب نال رابطہ پیا کردا ہے اللہ پاک بڑو دعاواں پیا کردا ہے اللہم ان تہلک هذه العصابہ اللہ میری مٹھی پر جماعت اللہ ابو بکر عمر عثمان ولی اللہ دوجے تیجے اللہ اس جماعت نو اللہ بنان واسطے تے کھڑیا کرن واسطے اللہ میں پتھر کھاتے اللہ میرے رستے اندر کنڈے جلائے گئے لوگوں نے مینوں دیوانہ تے ساحر آکھیا اللہ جی میں بڑے دکھ برداشت کیتے اے مٹھی پر جماعت کھڑی کرن واسطے اللہ اگر اے میدان بدر اندر آج کفر دے مقابلے اندر کٹ گئی اللہ قیامت دی سویر تک دنیا تے تیرا نام مٹ جائے گا میرے پیغمبر نے اللہ پاک پہ یقین اعتماد کرنا فلم تعبد فی الارض ابدا اللہ پھر تیری عبادت نہیں ہوئے گی جے تو چاہنا ہے تیری بندگی ہوئے تیری توحید دا علم بلند ہوئے اللہ توحید والے زندہ رہن اے پھیلن اے پھولن اللہ کفر دیاں اکھاں دی اندر اکھاں پا کے اے اپنی زندگی گزارن اللہ میں تیرا پیغمبر رات دے پچھلے پیر رات دے اس حصے اندر اللہ جی میں تیرے کو دعا کرنا اللہ اس لشکر کو کامیاب کر ایک بڑی سوادی تے بڑی ٹیسٹی گل سناؤ ارے ایک وقت میں پڑھا کر جڑے اردو پڑھنے والے لوگ جنگ بدر کا چیپٹر پڑھے مسلمان جس پاسے انہوں جگہ لگی نا اللہ کی مدد دیکھو کیویں ہوتی فرشتے تے آئے نا فرشتے تے آئے دربارہ لے کے فرشتے آئے بدر اندر بنفس نفیس لڑے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک مسلمہ اصول بن گیا جڑے بدری صحابی نے وہ سارے صحابہ جو افضل نے جڑے بدری فرشتے نے سارے فرشتیاں کو افضل نے جڑی میں گل سنانا لگا آخری لمحات نے اج دے خطبہ جمعہ دے اللہ اکبر کبیرہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ میں صحابہ کو جڑی جگہ ملی نا وہ ریتلی تے کافراں نے جڑی جگہ ملی آپ دے لشکر واسطے وہ پکی تے ہموار بندہ ریت وچ ترے تے اوکھا ہوندا تے پکی جگہ تے بندہ دا پیر سلپ ہوندا نبی علیہ السلام نے جدوں راتی دعا کیتی راتوں رات اللہ نے میਂਹ پا چھڈیا پکی جگہ تے تلکن ہو گئی ریت جڑی جم کے بہ گئی سبحان اللہ یہ میں میری گل سنائی میں کتاب دا حوالے دا ذمہ دار کہ اللہ جو مدد کردا نا ادا کردا ادھر اللہ نے شرط پڑھ کے دیتا اللہ اکبر او کافر او بے ایمان او ابو جہل اینڈ کمپنی جدھر اپنی طاقت تے ناز تے مان سی جڑے کہندے سی میدان بدر دے اندر نہ اسی انہاں نوں اج سبق سکھاواں گے ہمیشہ واسطے کفر دا بھی مار دیاں گے یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے کائنات دے رب نے اناڑیاں کولو انجانا کولو نو عمر لڑکیاں دے کولو نویاں نویاں محمدی سپاہیاں تے فوجیاں دے کولو جرنیلاں تے سپاہ سالاراں انج دے چھتر تو آئے کہ قیامت آ سکدی ہے کفر دوبارہ انج دی مار کو سکدا تے نبی علیہ
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا تہاڈا رب فرما رہا تہاڈا رب کہہ رہا تسی اپنے رب نو بلاؤ تے پکارو میں رب تہاڈیاں دعاواں قبول کراں گا. اگلے جملے دا میں ترجمہ کر دیاں ان الذین یستكبرون عن عبادتی. جیڑا بندہ آکڑ اندر آ کے غرور اندر آ کے تکبر اندر آ کے فخر اندر آ کے مال دے نشے اندر اولاد دے نشے اندر کاروبار دے نشے اندر آ کے اللہ دے نال رابطہ توڑ لوے اللہ کولوں منگے نا اللہ دا دعا چھڑ دے ان الذین یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا دی زندگی تا گزر جائے گی نا جدو ساڈے کولے آئے گا انج دے آکڑ کھا بندے نو میں ذلیل کر کے جہنم اندر سٹ دیواں گا. اللہ سانو اپنے بندگیاں تو رکھے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ فرماتے ہیں سارے منگتے ہو منگو اللہ کہتا ہے جھولیاں بھر بھر کے دیواں گا. اللہ کہتا تسی نہ منگو گے تے میں تھانوں پاسے کر کے نویں لوگ لے آواں گا جڑے میرے کولوں منگدے رہن گے. اللہ کہندے اپنے باغیاں تے نافرماناں نوں مارنا تے نویں بندے نویں مخلوق پیدا کرنا وما ذالک علی اللہ بعزیز. میرے تے کوئی اوکھا تے مشکل کام اللہ دے برگزیدہ ہے کہ آئے بندے بن جاؤ. جو کچھ عرض کیتا گزارشات پیش کیتیاں اللہ پاک نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ